فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله في مقام الآخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اللہ رب العزت انسانیت سے خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اللہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہے، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے پیدا کیا اور بہترین انداز میں تیری تخلیق کی، جس طرح چاہی تیری صورت بنا دی۔ تو اللہ کے بارے میں کیوں دھوکے میں ہے؟ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی معرفت کا معنی ہوتا ہے کہ علم، عرفان، پہچان، جاننا۔ اللہ کو ہم پہچانیں۔ آج ہمارا اللہ سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سوال بھی کرتا ہے افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں یقین نہیں کرتے؟ افی اللہ شک۔ سورہ ابراہیم 13واں سپارہ کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علم والے ہوتے ہیں، معنی اور مطلب یہ کہ جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
اور جو اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کر پاتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اب مثال سے بات کو سمجھیے، آپ کسی دکان میں ہیں، کسی فیکٹری میں ہیں، کسی کارخانے میں ہیں اور چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اس عمارت میں ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دائیں بھی کیمرہ ہے، بائیں بھی کیمرہ ہے، آگے بھی کیمرہ ہے، پیچھے بھی کیمرہ ہے، میری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ اور جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، آپ کی حرکات کو دیکھا جا رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ ہماری بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے، ہماری ذلت کا سبب بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب کیمرے پر ہمارا یقین ہو گیا تو ہم نے اپنے آپ کو محتاط کر لیا۔ تو ہمارا اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا اللہ کے بارے میں یہی گمان ہے نا کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہماری نگرانی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ ہم نے یہ گمان کیوں بنایا؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں حقیقی علم ہی نہیں۔ نہ ہم نے سیکھا، نہ ہم نے پڑھا، نہ ہم نے سمجھا، نہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ انسان جب قبر میں جائے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے، من ربک من نبیک ما دینک، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، فرشتہ سے کہے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سمجھا سیکھا نہ تو نے پڑھا۔ اگر سمجھا اور سیکھا اور پڑھا ہوتا تو آج یہ جواب نہ ہوتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ہمارا اللہ کے بارے میں بھی جو علم ہے وہ نسل در نسل ہے۔ بس کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ بس ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت، اس کی قدرت کیا ہے، اللہ کون ہے۔ تو اللہ کا تھوڑا سا تعارف کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود شکایت کرتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اللہ کی قدر نہیں کی، جیسا قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت پوری انسانیت کو حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا ابا اجداد رشتہ دار جتنے بھی لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا بھی وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اور انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور تو کرے، اللہ نے اسے کہاں پیدا کیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے انسان کو بناتا ہے۔ اس نطفے سے، اس پانی سے انسان کون بناتا ہے؟ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں کے رنگ جدا ہیں، چاروں کی شکلیں جدا ہیں، چاروں کی آوازیں جدا ہیں، چاروں کے معاملات جدا ہیں، چاروں کے اخلاق جدا ہیں، چاروں کے طریقے جدا ہیں۔ ماں باپ تو ایک ہیں، ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، ایک ہی جگہ پر ان کو تخلیق کیا گیا ہے، لیکن ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ شکلوں میں بنایا گیا، علیحدہ علیحدہ آوازوں میں بنایا گیا۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ کس نے بنایا؟ کبھی آپ نے کوئی کمپنی دیکھی ہو، کوئی مشین دیکھی ہو، کوئی ڈائی دیکھی ہو،
جو پرزے بناتی ہے، ایک ڈائی سے اگر آپ کوئی پارٹس بنائیں گے تو اگر 1000 پارٹس بھی بنائیں گے تو اسی جیسے ہوں گے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ڈائی ایک ہے، ڈائی ایک ہے، فرق نہیں ہوگا۔ یہاں ماں ایک ہے، لیکن اللہ نے چاروں کی صورتوں میں فرق رکھا ہے، چاروں کی قسمت میں فرق رکھا ہے، چاروں کے اخلاق میں فرق رکھا ہے، چاروں کی شکلوں میں فرق رکھا ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کا قد چھوٹا کر دیا، کسی کا قد لمبا کر دیا۔ ہے کوئی اس تخلیق کو تبدیل کرنے والا؟ جس کو لمبا بنا دیا وہ چھوٹا کرنا چاہے اپنے قد کو؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت؟ جسے چھوٹا کر دیا وہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہے؟ ہے کوئی پاور؟ لوگ لاکھوں کے انجیکشن لگواتے ہیں، ہزاروں کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کر سکیں۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ پھر اتنی ہی بات نہیں، یہ بچہ جب باہر نکلتا ہے، اللہ اسے پیدا کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کون سکھلاتا ہے؟ اس کے دل میں ماں کی محبت کون ڈالتا ہے؟ کون اسے کھانا سکھلاتا ہے؟ کون پینا سکھلاتا ہے؟ کون اس کے خوراک کا، کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہے؟ پھر یہ بچہ دیکھنے کے قابل بنتا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دیں؟ ان آنکھوں میں صلاحیت کس نے پیدا کی؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں تو ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی پاور کس نے پیدا کی؟ کون ہے؟ الم نجعل لہ عینین، اس نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی زندگی کا نظام چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ نہیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی، ولسانا وشفتین، 2 ہونٹ اور 1 زبان دی۔ زبان اللہ نے دی، اور زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ قوت گویائی کس نے دی؟ کتنے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے جو گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، جبڑا بھی ہوتا ہے، دانت بھی ہوتے ہیں، ہونٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے، کلام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو کون سی ہستی ہے جس نے قوت گویائی ان سے روک لی ہے، بولنے کی صلاحیت روک لی ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ دیکھنے کی طاقتیں بھی اللہ نے دیں، بولنے کی طاقتیں بھی اللہ نے دیں، پھر کان دیے، سننے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی۔ کتنے بہرے آپ نے دیکھے ہوں گے، کان ہیں لیکن سننے کی، سماعت کی طاقت نہیں ہے۔ دنیا جہاں کا علاج کروا لیتے ہیں، دنیا جہاں کے انجیکشن لگوا لیتے ہیں، لیکن کان کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہی نہیں۔ اور آج اگر ہمارے کان کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس ایسے ہی آئے اور ایسے ہی چلیں گے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت ان طاقتوں کو سلب کر لے تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، ان سے پوچھئے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ سورہ یونس 11واں سپارہ، ام من یملک السمع والابصار، یہ تمہاری کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کس نے دی یہ طاقتیں؟ پھر ہمیں ہاتھ دیے، ہم نے کہا یہ ہاتھ ایسے ہی ہیں، کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نے اس میں طاقت دی۔ کبھی اس شخص کو دیکھیں جسے فالج ہوا ہو، ہاتھ اس کے پاس بھی ہوتے ہیں، اللہ تھامنے کی طاقت چھین لیتا ہے، اللہ پکڑنے کی طاقت سلب کر لیتا ہے، وہ بیچارہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں کھول پاتا۔ کسی چیز کو پکڑنا اور تھامنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے پیروں کو دیکھیے، جو فالج والا ہو وہ پیر اٹھا نہیں سکتا، پیر ہلا نہیں سکتا، ایک انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں؟ اللہ فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا وفی الآفاق، ہم تمہیں تمہاری ذات کے اندر اپنی نشانیاں دکھلائیں گے۔ اوروں کی تو بات چھوڑیے، کبھی اپنے وجود پر ہی غور کیجئے کہ ہمیں اللہ نے کیسا بنایا ہے، کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں۔
یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کوئی اور مالک؟ انسان خود اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے مالک؟ اپنے جسم میں بیماری کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اپنے جسم میں بیماری کو نہیں روک سکتا، اپنی نظر کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتا، اپنی سماعت کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتا، اپنے دماغ کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تو معنی یہ کہ کسی کے اختیار میں ہے، کوئی انہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اللہ پوچھتا ہے امن یملک السمع والابصار، یہ تمہاری سماعتوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہاری بصارتوں کا مالک کون ہے؟ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ مالک ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اپنے وجود پر ذرا غور کیجیے، ہمارے سینے میں دل دھڑکتا ہے، دل کی دھڑکن انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ اگر دل نہ دھڑکے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ پتہ یہ کتنا دھڑکتا ہے، کبھی ہم نے شاید سوچا بھی نہ ہو۔ 1 منٹ میں تقریباً 72 سے 80 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی پانی کی موٹریں ہیں نا، موٹر خراب ہو جاتی ہے، ٹینکی میں پانی نہیں جاتا، پریشان ہو جاتے ہیں، اوپر پانی نہیں، پھر ہاتھوں سے پانی بھر کر اوپر لے جاتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی موٹر ہے جو ہمارے سینے میں فٹ ہے اور پورے جسم کو 24 گھنٹے خون کے دورانیے کو رواں رکھی ہوئی ہے۔ اس دل کو کون چلا رہا ہے؟ کون اس دھڑکن کو چلا رہا ہے؟ 1 منٹ میں 70 سے زیادہ مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے۔ اور دل کی دھڑکن اگر آپ صرف 24 گھنٹے میں شمار کریں تو 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے۔ 1440 منٹ 24 گھنٹے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا دل 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ اگر دماغ میں خون نہ پہنچے، دماغ کام نہیں کرے گا۔ ٹانگوں میں خون نہ پہنچے، ٹانگیں کام نہیں کریں گی۔ کبھی دیکھیں اس شخص کو جو شوگر کے مرض کی وجہ سے جس کی نسیں بیکار ہو جاتی ہیں، اندر ہی اندر گل جاتی ہیں، اور پھر خون کی روانی پیروں میں نہیں آتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی، شوگر کی وجہ سے پاؤں کٹ گیا۔ کیوں کٹتا ہے یہ پاؤں؟ ٹانگ کیوں کٹتی ہے؟ کہ جسم کی روانی کے لیے یہ خون کی جو نسیں ہوتی ہیں، یہ نسیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اب خون پیروں تک نہیں پہنچتا، جب خون پیر تک نہیں پہنچتا تو پیر کام نہیں کر پاتا، جب پیر کام نہیں کر پاتا تو پیر میں تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ پھر اس تکلیف اور درد کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری اس خون کی روانی کو کس نے جاری کیا، کون جاری کیے ہوئے ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، اور جن کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس دل میں بیٹری لگاتی ہے، اس بیٹری کی وجہ سے دل کی دھڑکن کو قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹری 10 سے 12 لاکھ میں لگتی ہے، 10 سے 12 لاکھ میں یہ بیٹری لگتی ہے، پھر جا کر دل نارمل طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی نعمتوں کا احسان کیوں نہیں مانتے کہ اللہ ہمیں بغیر بیٹری کے ساتھ ہمیں دل کی دھڑکن کو آسانی کے ساتھ برداشت کرنے کی طاقت دے رہا ہے؟ کبھی اللہ کی نعمتوں کو اپنے وجود میں تلاش تو کرو۔ سنریہم آیاتنا، اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، ہم اپنی نشانیاں تمہیں تمہارے وجود میں دکھلائیں گے۔ اوروں کی تو بات چھوڑیے، ہم کہیں کہ ہم نے دنیا نہیں دیکھی، ہم نے فلاں نہیں دیکھا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے تمہارے وجود میں ہم دکھلائیں گے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس پانی کو کس نے برسایا؟ یہ پانی کون نازل کرتا ہے؟ پانی کی دقت، پانی کی شارٹیج جب ہو جاتی ہے پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 1 گلاس پانی اس کے لیے اس کی ساری مال و دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہارون رشید سے کسی نے پوچھا تھا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جنگل بیابان میں ہوں، ریگستان میں ہوں اور سخت پیاس لگ رہی ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ہو، اب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ مر جاؤ گے، تو 1 گلاس پانی کے لیے
کتنی دولت دے سکتے ہو، کتنا مال دے سکتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا کہ آدھی سلطنت اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دے دوں گا جو پانی میری زندگی کی بقا کا سبب بنے گا۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے ہارون رشید بتاؤ، اگر وہ پانی تمہارے گردوں میں جا کر رک جائے، تمہارے گردوں میں جا کر وہ رک جائے، باہر نہ نکلے، تمہارے مثانے میں تکلیف ہو جائے، پیشاب رک جائے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تم کتنا مال دے سکتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھا مال اور دے دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی پوری سلطنت اللہ کے ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ جو اللہ ایک گلاس پانی آپ کو دے رہا ہے، آپ کو پلا رہا ہے، پھر نکلنے کا راستہ بنا رہا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے تو بادشاہوں کی حکومت ایک طرف ہو اور ایک گلاس پانی کی نعمت ایک طرف ہو، دونوں برابر ہیں۔ کبھی غور تو کریں اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو۔ پھر صرف پانی پلایا نہیں، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ خوراک کس نے اگائی؟ اس اناج کو کس نے اگایا؟ زمین سے یہ پودے کس نے نکالے؟ یہ پھل کس نے نکالے؟ ہم صرف دیکھتے ہیں، انار کھولا، یہ بیجوں کی سیٹنگ کس نے بنائی ہے؟ یہ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس میں سے درخت نکالتا ہے، اس میں سے پودے نکالتا ہے۔ پھر ایک ہی درخت ہوتا ہے نا، اس پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی خراب بھی نکلتا ہے، کوئی کڑوا بھی نکلتا ہے۔ زمین کے نیچے کوئی شوگر مل نہیں ہے کہ پیڑ کو شوگر سپلائی کر رہی ہو، درخت کو چینی سپلائی کر رہی ہو، پھلوں میں مٹاس بنا رہی ہو۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ ہم نے تو پھل کھائے اور چھلکے پھینک دیے، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ کون سی ہستی ہے، کون سی ذات ہے جو کیلے میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، جو لیمو کے اندر کھٹاس پیدا کرتی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جو اتنے بڑے تربوز کو بناتی ہے، اس کے اندر پانی بناتی ہے، بیج بناتی ہے، ناریل بناتی ہے، اتنا سخت چھلکا کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اس میں پانی کون لاتا ہے؟ یہ پھل سبزیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کبھی کسی سبزی والے کی دکان پر کھڑے ہوں، کبھی کسی پھل والے کی دکان پر کھڑے ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، ان پھلوں کو دیکھیں، ان کے ذائقوں کو دیکھیں اور پھر یہ محسوس کریں کہ یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں۔ دنیا میں کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو یہ چیزیں بنا سکے؟ پھر اللہ نے آپ کو ایک لیبارٹری دی ہے، ایک لیبارٹری آپ کے جسم میں ہے۔ لیبارٹری کیا کام کرتی ہے؟ ہم جب کسی لیبارٹری پر جاتے ہیں تو ہم پیشاب ٹیسٹ کرواتے ہیں، خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنے جسم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نے آپ کے پورے وجود میں ایک لیبارٹری رکھی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہو کر آپ کے معدے میں جاتا ہے۔ کہاں سے ٹیسٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ نوالا توڑتے ہیں، اگر نوالا گرم ہوتا ہے، سخت گرم ہوتا ہے، شدید گرم ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ نوالا گرم ہے، ابھی اسے منہ میں نہیں ڈالنا، ابھی بہت گرم ہے۔ آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی یہ بہت گرم ہے۔ پھر اس نوالے کو جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، پھر آپ لیتے ہیں اور زبان پر رکھتے ہیں۔ پھر آپ کی زبان بتاتی ہے کہ یہ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، بدبو والا ہے، خوشبو والا ہے، کھانے کے قابل ہے یا نہیں، آپ کی زبان بتاتی ہے۔ اگر وہ نوالا کڑوا ہو، بدبو والا ہو، تو آپ کی زبان اسے حلق سے نیچے اتارنے پر تیار نہیں ہوتی، آپ باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ کی ناک بتاتی ہے اگر اس میں بدبو آ رہی ہو، اب اسے نہیں کھاتے۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا، آپ نے کوئی چیز کھائی اور آپ کو محسوس ہوا یہ صحیح نہیں، خراب ہو چکی، آپ ناک کے قریب لاتے ہیں، اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں کہ یہ بدبو آ رہی ہے، چھوڑ دیتے ہیں اسے۔
پھر آپ منہ میں رکھنے کے بعد بھی دانتوں سے دباتے ہیں۔ اگر دانت بتلائیں کہ یہ بہت سخت ہے، یہ معدے میں جا کر ہضم نہیں ہوگا، آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ہڈی ہے، اخروٹ کا چھلکا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، کبھی منہ میں لے کر حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں کی، باہر پھینک دیتے ہیں کہ بہت سخت ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کے دانت، آپ کی ناک، پورا ایک لیبارٹری کا سسٹم اللہ نے آپ کے وجود میں رکھا ہے۔ ایسے ہی آپ کھانے کو، نوالے کو نیچے نہیں اتارتے، پھر وہ نوالا معدے میں جاتا ہے۔ معدے کے اندر اگر اللہ اسے ہضم نہ کرے، طبیعت میں گرانی، بے چینی، تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اسے معدے میں بھی حل کرواتا ہے۔ پھر جو آپ کے جسم میں طاقت کے لیے تھا، اللہ اسے قائم رکھتا ہے، باقی کو اللہ فاضل مادہ بنا کر باہر نکال دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر غور تو کیجئے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے جسم میں ہیں، جب ہم ان نشانیوں پر غور کریں گے تو ہم لرز جائیں گے۔ قرآن نے ایسا ہی نہیں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مدارس میں پڑھ جائے وہی اللہ سے ڈرے گا، جسے اللہ کے بارے میں علم ہو جائے وہ اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے بارے میں جان لے کہ اللہ کیا ہے وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور وہ ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے، رازق کون ہے، رزق کس کے اختیار میں ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہماری محنت سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ کو محنت کا حکم دیا گیا، آپ کو حلال ذرائع استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن تقسیم اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی تقسیم، دنیا کی معیشت ہماری مرضی سے تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، دینے والا اللہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک بیلچا چلاتا ہے، وہ زمین کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، پورا دن 12 گھنٹے محنت کر کر 1000 روپے مشکل سے کماتا ہے، اور دوسرا ایئر کنڈیشن کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے صرف پین چلا کر لاکھوں روپیہ کما لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں، کوئی اور کنٹرول نہیں رکھتا۔ آج ہمیں یہ بھی علم نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رزق لوگوں کے اختیار میں ہے۔ جب ہمارے رزق میں تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے کچھ کروا دیا، بندش کروا دی، پہلے تو کام بڑا اچھا تھا، اب نہیں کام، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بندش کروا دی۔ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر کوئی رحمت کر دے فلا ممسک لها، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ رزق اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ کسی بندے کو دینا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سورہ ہود کی 6 آیت ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس زمین پر، اس کائنات میں واحد ایک انسان ایسی مخلوق ہے
جو کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے۔ باقی کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے، کاروبار نہیں کرتی، تجارت نہیں کرتی۔ جانور ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، موذی جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تن کھجورے ہیں، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وہ اللہ جو سانپ کو کھلا رہا ہے، بچھو کو کھلا رہا ہے، تن کھجورے کو کھلا رہا ہے، کیا وہ انسان کو نہیں کھلائے گا؟ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ جسے اللہ نے عزت دی اسے بھوکا رکھ دے، اور جسے اللہ نے زہریلا بنایا اسے کھلاتا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رزق دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے؟ گائے اور بھینس کو دیکھا ہے، بکری کو دیکھا ہے؟ گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد اس بکری سے، اس بھینس سے، اس گائے سے گوبر بھی نکلتا ہے، پیشاب بھی نکلتا ہے، اور دودھ بھی نکلتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا لبناً خالصاً سائغا للشاربین، ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں، خالصاً خالص دیتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ یہ تو دودھ والا ملاوٹ کرتا ہے، اللہ تو خالص دیتا ہے، اللہ خالص دیتا ہے۔ لیکن یہ دودھ آتا کہاں سے ہے؟ بنتا کہاں پر ہے؟ کون نکالتا ہے؟ کبھی پیشاب کے راستے دودھ آیا؟ کبھی دودھ کے راستے پیشاب آیا؟ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اسی چارے سے پیشاب بنا، اسی سے دودھ بنا، اسی سے گوبر بنا۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ کبھی انڈے کو دیکھا؟ مرغی تو سب کھاتے ہیں، انڈے کے اندر چوزا کون بناتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ مرغی سے انڈا کون نکالتا ہے؟ انڈے کے اندر تو کوئی مشینری نہیں، کوئی سائنسی آلات نہیں، چاروں طرف سے بند ہے، ایک ذرہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انڈا ٹوٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ صرف چوزے کو بنانے والا نہیں، چوزا نکلنے کے بعد چیل سے کیوں ڈرتا ہے؟ کوے سے کیوں ڈرتا ہے؟ مرغی کے پاس کیوں آتا ہے؟ کس نے اسے یہ تعلیم دی اس انڈے کے اندر کہ یہ مرغی تیری وفادار ہے، تجھ سے محبت کرنے والی ہے، اور یہ چیل تیری دشمن ہے؟ یہ انڈے کے اندر اس چوزے کو کس نے سکھلایا؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ بس پیدا کرا اور اللہ نے اور ہمیں بھول گیا۔ نہیں، ہمارے ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جتنے لشکر ہیں، جتنی امتیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، اللہ کے سوا تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اور وہ ایسا خالق ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آپ نے درخت دیکھے ہیں؟ درخت کے پتے گرتے ہیں، کسی بھی درخت کے نیچے چلے جائیں آپ کو پتے گرے ہوئے ملیں گے، سوائے کھجور کے درخت کے۔ کھجور کے پتے نہیں گرتے۔ دنیا میں لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں درخت ہوں گے، اور ان پر کتنے پتے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جب کوئی پتا کہیں گرتا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، فرمایا جب کوئی پتا گرتا ہے اللہ اس پتے کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہمارا رب ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی اور وقت ختم ہو گیا، تو اللہ کی عظمت کو پہچانیے۔ سوال وہی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کون سا دھوکہ ہے ہمیں؟ اپنی جوانی کا؟ کتنے ہی جوان تھے جو جوانی کی حالت میں قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ اپنے مال کا، کتنے مالدار تھے جو رات کو سوئے تو مالدار تھے، صبح اٹھے تو کلاش تھے۔ اپنی صحت کا، کتنے صحت مند تھے
جو آج قضائے حاجت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں، واش روم تک نہیں جا سکتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، تو اللہ کے بارے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے مقام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آپ سب آپ آئے، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول کرے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم یہاں آئیں تو کچھ لے کر جائیں۔ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بازار میں جائیں، جو تاجر حضرات ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جائیں، جو ملازم ہیں وہ فیکٹری میں جائیں، پورا دن فیکٹری میں گزار دیں، پورا دن مارکیٹ میں گزار دیں، اور جب شام کو آئیں تو انہیں کچھ فائدہ نہ ہو، تو انسان کتنا غمگین اور افسردہ ہوتا ہے نا۔ آج محنت کی، کچھ نہیں ملا، پھیری لگائی، کچھ نہیں ملا، بازار لگایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ایک گاہک بھی نہیں آیا، افسردہ ہوتا ہے۔ اور اگر اسے فائدہ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ تو ہم جمعے میں آئیں، وقت نکال کر آئیں، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خطبہ سنیں اور گھر چلے جائیں، اور جا کر کہیں کہ بہت زبردست خطبہ تھا، بس یہ جملہ ہماری زبان پر ہو، پھر ہماری روش روٹین وہی ہو، تو کیا فائدہ ہے؟ اب ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ نصیحت میں آپ کے بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا دوست ہونے کے ناطے، آپ کا بیٹا اور آپ کا بڑا ہونے کے ناطے، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، اس نصیحت پر ہم دونوں نے عمل کرنا ہے۔ ہم اللہ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ نصیحت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے اسے نصیحت کی تھی، وہی نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ کو کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے اسے کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ سے ڈرنا، جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرنا۔ بس یہ ہم اپنے پلے پر باندھ لیں کہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تم سے غافل نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا، ہم بیٹھے رہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھیے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی طرف آئیے۔ گناہ کا موقع ملا، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کرنا چاہتے ہیں، اچانک ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں نا، جب کوئی پاس ہوتا ہے، دوست ہو، عالم ہو، باپ ہو، ماں ہو، ہم رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بے عزتی ہوگی، یہ کیا کہے گا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم ایسا عمل کر رہے ہیں، ہماری بے عزتی ہوگی۔ تو اتنا ہی ڈر اللہ کا بھی رکھ لیں، ہم اتنا ہی رکھ لیں۔ ہمارے نزدیک سب سے کم اہمیت اللہ کی ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہم سب لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے گناہ نہ کریں، بس اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی عظمت کو جانیے، اللہ کے مقام کو پہچانیے، اور یہ ڈر جس کے دل میں آ جائے گا، جس کے سینے میں آ جائے گا، اللہ کی قسم وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
جس کے سینے میں اللہ کا ڈر آ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب اللہ کا ڈر آ گیا پھر وہ شخص خواہشات سے رک جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بس یہ احساس بیدار کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور حقیقتاً دیکھ رہا ہے۔ کبھی اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ تو کیجئے۔ جیسے کیمرے پر ہمارا یقین ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیمرہ لگا ہو تو چاہے خراب بھی ہو، کیمرہ خراب بھی ہو، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اللہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے ڈریے، میں بھی ڈروں اور آپ بھی ڈریں، اور ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل سب درست ہو جائے گا۔ اللہ ساتویں آسمان پر عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہماری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اے اللہ میرے دل میں اپنا ایسا ڈر ڈال دے جو میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے میں تھے، عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، کون سی چیز تھی جو آڑے آئی؟ اللہ کا ڈر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا ڈر۔ تنہائی میں اسے یہ احساس ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو جمعے کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ساری زندگی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے کردار بدل جائیں گے، ہمارے اخلاق بدل جائیں گے، ہمارے معاملات بدل جائیں گے، اور جب یہ سب سسٹم بدلے گا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد درست ہوں گے معاشرہ درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ہب لی من الصالحین۔